صبح 5:30 بجے تک اس کیس کے اوپر کام کر رہی تھیں۔ کل سے جب سے یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کے فوراً بعد ہم نے تمام تر جو ہماری CCTV فوٹیجز ہیں قریب کے علاقوں کی اور اس واردات کی جتنی فوٹیجز ہمیں دستیاب ہو سکتی تھیں ہم نے ان فوٹیجز کو حاصل کیا ہے۔ ان فوٹیجز کے حصول کے بعد ہم نے ایک آئیڈینٹیفیکیشن کا ہمارا ایک مرحلہ ہوتا ہے، ہم نے ان فوٹیجز کو اپنے انفارمرز کے ذریعے اور دیگر لوگوں کے ذریعے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی۔ اس میں ہم کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہوئے ہیں اور ان کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن کے مراحل ابھی جاری بھی ہیں۔ کچھ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے، کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں یہاں پر اس وقت قبل از وقت ہوگا آپ سے شیئر کرنا، لیکن قصہ مختصر اور بات مختصر یہ ہے کہ یہ کسی دوسرے کے بچے کا نہیں ہوا۔ یہ اس طرح ہے، ہم اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہمارے اپنے گھر کے اندر کوئی واقعہ ہوا ہے، ہمارے اپنے کسی بچے کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، اور پولیس آرام سے نہیں بیٹھے گی جب تک اس واقعے کے اور اس طرح کے دیگر واقعات کے جو ملزمان ہیں ان کو اپنے کیفر کردار تک نہیں پہنچاتے۔ تھوڑا سا بتائیے کہ اس میں کیا ہوا؟ دیکھیں، دو مسلح موٹر سائیکل سوار تھے 125 پہ، انہوں نے رکشے میں سوار جو یہ بچہ تھا اس رکشے کو روکا۔ اس کے بعد وہاں پر انہوں نے اپنا جو اسلحہ تھا، ایک شخص نے رکشے ڈرائیور کو بلاک کیا، دوسرے نے جا کے اس بچے سے موبائل چھیننے کی کوشش کی جس کے اوپر مزاحمت ہوئی۔ مزاحمت کے بعد جو ابھی ہماری پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن رپورٹ ہے اس کے مطابق اس نے اپنے پسٹل کے ساتھ اس کے سر پہ وار کیا ہے، اور اس کے بعد سیکنڈ جو فائر ایک ہی فائر کیا ہے جو کہ اس کے بازو سے ہوتا ہوا اس کے سینے کے اندر سے گزرا ہے، جس سے اس کے لنگز جو ہیں وہ دونوں رپچر ہو گئے ہیں، جو اس کی بیسیکلی موت کی وجہ بنے ہیں۔ تو بہرحال ان تفصیلات کو ہم بعد میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں پر آئے تھے ہم نے ان کو ایشور کیا ہے کہ پولیس دن رات کام کر رہی ہے اور پولیس اپنا کام جاری رکھے گی، اس وقت تک جاری رکھے گی جب تک کہ ان ملزمان کا، نہ صرف یہ کہ ان ملزمان کا بلکہ دیگر تمام ملزمان کا بھی خاتمہ نہیں کر لیتے۔